اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی امام المتقین وقائد المجاہدین وصلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر. ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. صدق اللہ العظیم. ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پولیس ایکشن کی تاریخ کو ہم سننے بیٹھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم صرف تاریخ سننے نہیں بیٹھے ہیں بلکہ تاریخ گواہ ہے. جو تاریخ کو یاد کرتے ہیں وہ وہی تاریخ بناتے ہیں. جو تاریخ کو یاد کرتے ہیں وہی تاریخ بناتے ہیں، اور تاریخ بنانے والے ہی اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں. اور اسی پر اقبال کے شعر سے ہی اپنی بات شروع کروں گا. یاد رکھیے کہ ہم کو نہ غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے نہ فکر کی ضرورت ہے. اقبال نے بہرحال ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک یہ شعر کو بڑے اچھے خاکے میں سمجھیے کہ پریا ہے. تھے ہمی ایک تیرے مورے کا آرائیوں میں، تھے ہمی ایک تیرے مورے کا آرائیوں میں، خشکیوں میں لڑتے کبھی دریاؤں میں، خشکیوں میں لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی. یہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہے. الجنت تحت ظلال السیوف، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. علماء اکرام بھی تشریف فرمائے اس محفل میں، اور سمجھیے کہ اہل دانش بھی تشریف فرمائے. کہ اقبال نے فرمایا شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. الجنت تحت ظلال السیوف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تلواروں کے چھاؤں میں تلاش کرو. مسلم شریف کی حدیث ہے، جنت تلواروں کے چھاؤں میں تلاش کرو. بہرحال پولیس ایکشن کی بات، میں محترم نے خندار، یہاں پر کوئی محلہ خندار بھی ہے، تعلقہ خندار ہے، اور میں واقف نہیں تھا کہ یہاں کوئی تعلقہ خندار ہے. اور خندار کا واقعہ سمجھیے کہ ہمارے بزرگ نے بہرحال رکھا، اپنے والد کا بھی سمجھے کہ اس واقعہ رکھا.
اس واقعے میں سمجھیے کہ ایک چیز جو میرے ذہن میں آئی، آپ نے فرمایا کہ 2 دن متواتر اجلاس ہوئے، 2 دن متواتر اجلاس ہوئے کہ اس اجلاس میں بہرحال اس بات پر غور کیا گیا کہ ہم لڑائی لڑیں یا نہ لڑیں۔ جی میں بات وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری اس بات سے کچھ لوگوں کو اتفاق نہ ہو کہ ہم لڑائی لڑیں یا نہ لڑیں۔ اس پر 2 دن اجلاس ہوا خندار میں، اور طے یہ کیا گیا کہ ہم لڑائی نہیں لڑیں گے۔ جی اب میں سمجھ رہا تھا کہ جب لڑائی نہیں لڑیں گے کی بات طے ہو گئی، جب امن اور سلامتی کی بات طے ہو گئی، تو پھر شاید سمجھیے کہ کوئی طوفان یا کوئی قتل و غارت گری اس علاقے میں نہیں ہوئی ہوگی، میں ایسے سمجھ رہا تھا۔ لیکن آپ نے یہ بتلایا کہ 26 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، پھر گاڑی سے اتار کر شوٹ بھی کیا گیا، اور ان کی لاشیں بھی ان کے ورثہ کے حوالے نہیں کی گئی۔ تو یاد رکھیے کہ جب سر پر لڑائی آ جاتی ہے، جب سروں پر تلوار سونپ دی جاتی ہے، تو مومن امن کی تلاش میں اپنے آشیانوں میں نہیں بھاگتا، بلکہ حالات کا مقابلہ کرتا ہے، حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، النبی رحمتی النبی ملحمتی۔ بہت غور سے میری سمجھیے کہ بات کو سنیں، پولیس سیکشن نظام دکن اور سمجھیے کہ حالات ہند پر کچھ باتیں ضرور کروں گا، لیکن بنیادی جو سمجھیے خمیر کی بات ہے وہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے اور قرآن ہے، اور ان چیزوں سے اگر منہ موڑ لیا جائے تو سمجھیے قوم ذلت اور رسوائی کے سامان بن جائے گی۔ اور جب قرآن اور حدیث کو پکڑ لیا جاتا ہے تو آج کی دنیا گواہ ہے کہ گردآلود لباس پہنے ہوئے، موٹے کمبل اوڑے ہوئے، جن کو لباس اور سمجھیے کہ کھانے کا کوئی سلیقہ دنیا نہیں دیکھتی، جب محمد رسول اللہ کی سنت اور قرآن پر عمل کرتے ہیں تو دنیا نے دیکھا کہ سپر پاور ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا۔ یہ نسخہ کیمیا، بنیادی چیز جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، اور قرآن اور حدیث سے ہٹ کر والے بنازاں ہو رہی جی اچھا رک جائیں اچھا قرآن اور حدیث سے ہٹ کر اگر آپ اپنی زندگی کے فیصلے ڈھونڈنے لگ جائیں تو عزت و وقار کے تاج نہیں ملے گی، ذلت اور رسوائی ہی ملے گی۔ اسلام کا کھلا پیغام ہے۔ دیکھیے حدیبیہ کی بات سے بات سمجھیے کہ کروں، حدیبیہ کو کچھ ایک الگ کانسیپٹ میں لیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کافروں سے سمجھوتا کیا، یہ بات کہی جاتی کہ بھئی ہم سمجھوتا، یقیناً سمجھوتا کرنا چاہیے، بلکہ سمجھے کہ اصل عنوان پر آؤں گا تو پھر سمجھوتا کیا چیز ہے وہ سمجھاؤں گا۔ ابھی ذرا سا تمہیداً کچھ باتیں سمجھاتے ہوئے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ حدیبیہ کی بات کو کہا جاتا ہے کہ بھئی سمجھوتا ہوا، لیکن سمجھوتے کی اہمیت کیا ہے ذرا اس کو سمجھ لیجیے۔ حدیبیہ ہوا، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ کفاران قریش اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ ہوا کہ بھئی اب جنگ نہیں ہوگی، امن ہوگا، تمہارے سمجھیے حلیف لوگوں پر بھی ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے، ہمارے حلیفوں پر بھی تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے۔ یہ ایک معاہدہ، ایک کانسٹیٹیوشن تھا۔ وہ کانسٹیٹیوشن ہر ملک میں اس ملک کے شہریوں کے ساتھ سمجھیے کہ وہ دستور کے تحت ایک معاہدہ ہے۔ وی آر انڈین، ہم اس ملک کے شہری،
اور اس ملک کے شہری کے طور پر ہم نے اس ملک کے دستور کو تسلیم کیا ہے، اور دستور یہ کہتا ہے کہ سب برابر ہیں، دستور یہ کہتا ہے کہ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، دستور یہ کہتا ہے کہ بھائی یہاں پر سمجھیے کہ صاحب کسی قوم اور کسی نسل میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا، تمام سمجھیے کہ اس ملک کے شہری ہیں اور ان کے برابر کے حقوق ہیں۔ اور دستور کی سمجھیے کہ کیا اہمیت ہے، معاہدے، دستور کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہے شہریوں سے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کرے مکے والوں سے کہ ٹھیک ہے ہم اس سال عمرے کو نہیں آئیں گے، معاہدہ ہو گیا، معاہدہ ٹوٹ گیا۔ اب میں جو بات کہتے ہیں نا معاہدہ صلح حدیبیہ، امن، سلامتی، یہ ساری باتیں یاد رکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، ساری کائنات پر آپ کی رحمت اور آپ کا صدقہ ہے کہ یہ کائنات امن اور سکون سے چل رہی ہے، چاہے چرند ہو یا پرند، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ رحمت للعالمین، آپ سب کے لیے رحمت ہے۔ لیکن رحمت للعالمین کا ایک میسیج اور ایک پیغام سامنے آ رہا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ کہ صلح حدیبیہ کو سمجھیے کہ کفاران مکہ نے توڑ دیا، مسلمانوں کے حلیف قبیلے پر حملہ کیا، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، حلیف قبیلے پر حملہ کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ابو سفیان واز اے گریٹ چیمپئن، ابو سفیان اس وقت مکے کا سب سے بڑا چیمپئن شخص تھا، مکے کا سب سے سمجھے بااثر لیڈر ابو سفیان، اس وقت بااثر لیڈر مکے کا سب سے بڑا، وہ مدینے کو آ کر سمجھیے کہ صاحب اللہ کے رسول سے کہہ رہا کہ یا رسول اللہ معاہدہ انفارچونیٹ ٹوٹ گیا، معاہدہ ہم ڈیلیبریٹلی عمدن ہمارے حلیف قبیلے نے نہیں توڑا، معاہدہ انفارچونیٹ ٹوٹ گیا۔ تاریخ کا طالب علم جانتا ہے کہ اس پورے ایپیسوڈ کو جو گہرائی سے پڑھتا ہے، میں صرف اسلام اور اس کے مزاج کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ معاہدہ انفارچونیٹ ٹوٹ گیا، ہم پھر اس معاہدے کو ری رائٹ کر لیتے، اس معاہدے کو ہم پھر لکھ لیتے، امن اور سلامتی مکے اور مدینے جزیرت العرب میں امن و سلامتی کے ماحول کو پھر بنا دیتے۔ بات میری بہت غور سے سنیں، یہ کس کی طرف سے آفر آ رہا ہے؟ یہ آفر ذرا بس ہے بھاؤ، یہ آفر کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ یہ آفر مکے کے کفاروں کی طرف سے آ رہا ہے کہ ہم امن کر لیں گے، ہم امن کی فضا کو سمجھیے بنائے رکھیں گے، ہم پیس سمجھیے لور پیپل ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ مکے والے کہہ رہے ہیں، جو اللہ کے رسول مکے سے ہجرت کرے، کس عالم میں ہجرت کرے، بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوا، حدیبیہ ہوا، یہ سارے مرحلے ہوئے، عمرے کو نہیں جا سکے کعبۃ اللہ۔ وہ فورسز جو اللہ کے رسول کے سمجھے کہ بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کی پوری کوشش کیے، جو اسلام کے سمجھے کہ بڑھتے ہوئے درخت کو پوری طاقت سے سمجھے کہ کھنل دینے کی جنہوں نے کوشش کی، وہ فورسز کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ ہم امن کر لیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم امن کر لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ آپ نے اپنے چہرے اقدس کو پھیر لیا اور اپنے حجرے میں داخل ہو گئے کہ آپ نے امن کو انڈورس نہیں کیا۔ ابو سفیان، تاریخ گواہ ہے، تاریخ کا طالب علم جانتا ہے، ابو سفیان حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، یہ سب کے پاس جا کر ریکویسٹ کریں کہ بھائی ہم مکے والے امن چاہتے ہیں، امن ہو جائے۔ سب نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول نے منہ پھیر لیا تو ہماری کوئی جرت نہیں ہے کہ ہم سمجھیے کہ اللہ کے رسول سے جا کر امن کی بات کریں۔ تو کیا ہوا؟ کیونکہ حضرت علی سے ابو سفیان کے اچھے ٹرمز تھے، آ کر ابو سفیان نے حضرت حسین کو اٹھا لیا اور اٹھا کر کہا کہ اے حسین تم جاؤ نانا کے پاس، جا کر کہو کہ مکے والے امن چاہتے، معاہدے کو پھر ری رائٹ کر لیا جائے، ہم امن اور سلامتی چاہتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے اس وقت کہا کہ ابو سفیان ابھی حسین اتنے سمجھیے کہ بڑے نہیں ہوئے کہ نانا جان کو جا کر کہیں، اور نانا جان جب چہرہ پھیر لیے ہیں تو پھر کسی کی مجال نہیں کہ جا کے نانا جان کو سمجھیے حسین کے سمجھایا جائے۔ امن کا معاہدہ نہیں ہوا، ابو سفیان مکے کو واپس گیا۔ تو ادھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے قیامت تک کے لیے امت کو میسیج دیا کہ 10,000 کا لشکر تیار ہوا،
پورے مکے کو مدینے کو کارڈن آف کر لیا گیا اور 10,000 کا لشکر اس مکے پر چڑھائی کیا جو مکے والے امن کے لیے آئے تھے۔ یہ سمجھیے کہ اسلامی مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ مزاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جس وقت یہ دین کی سمجھ ہمارے اندر آ جائے تو پھر یاد رکھیے کہ اقبال نے جیسے کہا نا، دین کی سمجھ اور اللہ کی ربوبیت کے تعلق سے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، بخشا ہے تو نے جنہیں ذوق خدائی، بخشا ہے تو نے جنہیں ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر میں صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر میں صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر ہے رائی۔ تو یہ سمجھیے کہ اسلام کے جب مزاج کو سمجھ جاتے ہیں تو امریکہ اور رشیا ان کی ٹھوکر میں آ کر گر جاتے ہیں، اور اگر اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھتے تو پھر مودی گودی ٹودی پھودی ہیدی ہودی سب سے ڈرنا پڑتا ہے۔ اسلام کے مزاج کو سمجھنا پڑتا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کی قوت کیا ہے اور اللہ کی طاقت کیا ہے۔ اور پھر محمد رسول اللہ اسلام قرآن نے بہت کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایسی اللہ میاں تفریحاً یہ بات نہیں بولتی ہے، تفریحاً ٹائم پاس کے لیے یہ نعوذ باللہ یہ آیت مبارکہ نہیں نازل ہوئی۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کا اسوہ حسنہ بنیاد ہے، تم اپنے نبی کے اسوہ حسنہ کو پکڑ لو گے تو پھر سمجھیے کہ دنیا کے تاج تخت، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، یہ دنیا تمہاری ہوگی۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ سارے عالم پر تمہاری قوت اور تمہاری طاقت ہوگی، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ، تم محمد رسول اللہ کے غلام بن جاؤ، تم امتی ہونے کا حق ادا کر دو، تو یہ ساری کائنات تمہاری ہوگی۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عبادات کا نام اسلام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ نماز حج و زکوٰۃ یہ جو منزلیں ہیں یہ سمجھیے صرف اسی کا نام اسلام ہے۔ اسی پر علامہ اقبال نے بہت اچھی بات، بہرحال آپ بولیں گے اقبال کا بھوت سوار ہو گیا مشتاق ملک پر، اور عنوان پر بہرحال ابھی آ جاؤں گا۔ علامہ اقبال نے اسی پر کہا روزہ نماز حج و زکوٰۃ یہ سب باقی، روزہ نماز حج و زکوٰۃ یہ سب باقی ہیں لیکن تو باقی نہیں۔ وہ تو کون ہے؟ وہ تو محمد بن قاسم ہے جو دریائے سندھ کے کنارے اپنے گھوڑوں کو باندھ کر وضو کرتا تھا۔ وہ تو وہ ہے جو سمجھے کہ اسپین کے کنارے پہنچ کر اپنی کشتیوں کو جلا کر طارق ابن زیاد کی شکل میں دنیا کو چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سن لو، تمہارے سامنے دشمن کی فوجیں للکار رہی ہیں اور تمہارے پشت پر سمندر ہے، دو میں سے تم کو ایک چیز چننا ہے، اور وہ ایک چیز یہ ہے کہ جب اللہ کے بندے، اللہ محمد رسول اللہ کے غلام جب کسی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں، یا تو وہ زمین ان کی ہوتی ہے، وہ غازی بن جاتے ہیں، یا پھر وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ تو وہ ہے، تو وہ تو ہی کو مارنے کے لیے آج دنیا برسر پیکار ہے۔ اس تو کو ختم کرنے کے لیے ساری دنیا متحد ہے، اور اس ملک کا سنگ پریوار بھی اس تو کو ختم کرنے کے لیے منظم اور متحد ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت آئی ہے، قانون لا رہی، چلے جائیں گی تو پھر سمجھے پبلک گارڈن میں ٹہلیں گے، سب ختم ہو جائیں گا۔ ایسا نہیں ہے، جو آ گیا وہ رہ گیا۔ اگر آپ کے ہاتھوں میں قوت اکھاڑنے کی نہیں ہے تو جو قانون آ گئے وہ قانون باقی رہیں گے، وہ قوانین کوئی بدلیں گے نہیں، حالات سمجھیے کہ بدلیں گے نہیں۔ جو بگڑ رہے ہیں وہ بگڑے ہوئے حالات کو اور آگے سمجھیے کہ جا کے وہاں رکھ کے چلنا پڑے گا، کچھ تبدیلی آ گئی، کیونکہ ہم ریکسونا صابن سے زیادہ پھسلنے والی قوم۔ کوئی آ کر کہا کہ السلام علیکم، وہی سمجھیے کہ نائک فائق فلاں فلاں فلاں،
ہم فوری پھسل جاتے، سلام کرا آپ نے کون، السلام علیکم بولا، پھسل جاتے ہم. تو ہم سب سے زیادہ سمجھیے کہ چاٹو قوم بن گئے، اور اس تو کو ختم کرنے کی بڑی سازشیں ہیں. وہ تو کیسے سمجھیے کہ صاحب ختم کیا جاتا ہے. اب بات سمجھیے کہ کچھ دیر، کیونکہ 4:45 کو غالباً نماز، 4:45 کو اذان ہے، بہرحال آدھے گھنٹے میں سمجھیے کہ بات پورے عنوان کا احاطہ مجھے کرنا ہے. یاد رکھیے ایک بات ذرا اچھی طرح اپنی ذہنوں میں بٹھا لیجیے. میں کوئی جذباتی بات نہیں کرنا چاہتا، یہ عنوان بہت جذباتی ہے، اور میرے جیسے انسان کے لیے تو بہت جذباتی عنوان ہے. اور جہاں تک کہ دکن کی تاریخ کو میں نے کھنگالا اور پڑھا ہے، میں تو پولیس ایکشن کے بعد کی پیداوار ہوں، لیکن پولیس ایکشن کو بہت کھنگالا اور بہت میں نے پڑھا ہے. اور صرف پڑھا اور وہ نہیں کیا ہے، بلکہ میں پولیس ایکشن کے علاقے جہاں جہاں تباہیاں ہوئی ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ وہاں کے لوگوں سے ملاقات کروں، وہاں بات کروں. بلا شبہ بہت دردناک کہانیاں اور دردناک مقامات کو میں نے دیکھا ہے. میں بہت پولیس ایکشن کی بہت بات کی پیداوار ہوں. پولیس ایکشن سمجھیے کہ 47 میں ہوا. اب ایک بات جو میں اصل نقطے کی بات کر رہا تھا، یاد رکھیے اسلامک مملکت، مسلم مملکت. ذرا میں نوجوانوں کے لیے، اور یہاں اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ذرا کلیئرٹی کے ساتھ بات ذرا سمجھانا چاہتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی حکومت مسلمان سربراہ ہے وہ اسلامی حکومت ہے. ایسا نہیں ہے. اسلامک حکومت اور مسلم حکومت میں بڑا فرق ہے. اسلامی حکومت جو سمجھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جو قائم کرے، اس کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اب اس میں حضرت حسن کو بھی شامل کر لیں، مختصر سا پیریڈ ہے. وہ سمجھیے کہ صاحب یہ ہے اسلامک حکومت. اب اس کے بعد کی جو حکومتیں آئیں، بنو امیہ کی، بنو عباسیہ کی، یہ مسلم حکومتوں کا دور ہے. اس سے بعض لوگ اختلاف کریں گے. اسلامک حکومت کے معنی قرآن اور حدیث کے مطابق جو حکومت چلتی وہ ہے اسلامک حکومت. مسلمان کے لیے کوئی نئے دستور کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کے لیے کوئی نئے نظام کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کے لیے کوئی نیا کانسٹیٹیوشن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. محمد رسول اللہ نے شریعت آپ کے ہاتھ میں تھما دی ہے، قرآن آپ کو دے دیا. اب کوئی نئے دستور کی، نئے نظام کی، نئے فلسفے کی یا کوئی نئی آئیڈیالوجی کی ضرورت نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام حرف آخر، اور انسان کی نجات اسی دستور میں موجود ہے. اب پہلی جو اسلامی سمجھیے کہ مملکت قائم ہوئی، وہاں سے سمجھیے کہ بہت شارٹ کرتے ہوئے بات کو سمجھیے کہ نظام دکن تک لا لوں گا انشاءاللہ. پہلی سمجھیے کہ مملکت، ہم جانتے ہیں کہ رسول کریم ذرا پانی میں گلاس دے دیجیے کون سا. رسول کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائیں، اور ہجرت کے بعد آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان ٹھہرے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان ذرا چھوٹا تھا، کیونکہ نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اوپر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بات آئی تو ذرا ایک بات اور سن لیجیے، بہت غور سے سن لیں. ہم سمجھتے ہیں نا عمر کے ایک حصے میں آنے کے بعد برخاست، اب خود کر لیے یار اب ذرا آرام کریں گے، یہ ہمارا مزاج ہے. یا پھر ایک طبقہ وہ ہے کہ صاحب ذرا میں پوری فیملی کو سیٹ کرنے کے بعد دین کے کاموں میں آؤں گا بات. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بھائی میں ریٹائرمنٹ کے بعد مسجد کی سمجھیے کہ آپ کے صدارت لے لوں گا، یا مسجد کے سمجھے چیف بن جاؤں گا، اور ڈنڈا لے کے سوئچوں کو آف کر کے کھول کے فلاں کر کے سمجھوں گا کہ صاحب دین کا بڑا کام کر رہا ہوں. ہاں، اب وہ ایوب انصاری کی بات سمجھانے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں.
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے میزبان تھے مدینہ منورہ میں، پہلے میزبان۔ یہ بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا مقام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا کہ جو قسطنطنیہ کی جنگ میں جو بھی شریک ہوگا اللہ اس مجاہد کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ اب آپ سن لیجیے، میں جو بات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھانے کی کوشش کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قسطنطنیہ کے جہاد میں شریک ہوگا اس کو جنت کی بشارت ہوگی۔ معلوم حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار کہاں ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ٹرکی میں، ٹرکی کا جس بارڈر جو ہے وہ ٹرکی کے بارڈر، ہاں قسطنطنیہ کے اس سمجھیے کہ جنگ میں، اس جہاد میں حضرت ابو ایوب انصاری شریک ہوئے ایٹ دا ایج آف 99 ایئرس۔ سمجھ میں آئی بات؟ 99 سال حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے۔ پہلے میزبان ہے سمجھیے کہ مدینے میں اللہ کے رسول کے پہلے میزبان، وہ شرف قیامت تک کے لیے کسی کو نہیں مل سکتا کہ اللہ کے رسول مدینے آئے تو آپ کے سمجھے مکان میں ٹھہرے، خصوہ رکی، یہ ساری تفصیلات ہیں، ان میں نہیں جاؤں گا۔ اتنے جلیل القدر صحابی، لیکن ہوس جنت یہ ہے کسی طرح جنت مجھے مل جائے۔ 99 عمر کی سمجھیے کہ صاحب آپ کی عمر ہے، آپ قسطنطنیہ کے جہاد میں شرکت کرتے ہیں اور بارڈر پر آپ کی سمجھیے رحلت ہو جاتی ہے، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، وہیں دفن ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جہاد افضل ترین عبادت ہے۔ اور جہاد کے تعلق سے ایک حدیث سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی بلندی پر دیکھ رہے تھے، آسمان کی بلندی پر دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ امامہ مبارک نیچے گرنے کو آ گیا۔ اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آسمان کی بلندی پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں شہید کے مقام اور اس کے مرتبے کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ ہوس اور یہ تمنا شہادت کی اور جہاد کی لذتیں اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانا چاہتے تھے۔ ابھی سمجھیے کہ عمر شفیق صاحب نے حدیث مبارکہ پیش کی کہ تم دنیا کی حب الدنیا کراہیت الموت والی بات، ہم تو دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے، ہم تو موت کو اور جہاد کو ایک کراہیت والا سمجھے کہ عمل سمجھتے ہیں، جبکہ یاد رکھیے یہ سمجھیے کہ بنیاد ہے، بنیاد ہے۔ میں نے کہا روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ یہ سب باقی ہیں، لیکن تو باقی نہیں، اور دنیا اسی تو کو مارنا چاہتی۔ کیا کہا گیا تھا؟ اسلامک ٹیررزم کہا گیا تھا، اور سارا مسلم ورلڈ 57 ممالک دنیا کے نقشے میں مسلم ممالک ہیں، اور انہوں نے یورپ اور امریکہ کے اس پروپیگنڈے کو کہ اسلامک ٹیررزم، اس کو برداشت کیا اور اس پر سمجھیے کہ اپنے دستخط ثبت کیے۔ اسلام سمجھیے کہ دہشت گردی کا مذہب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، آپ سے بڑھ کر انسانیت پرور یا انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے سوچنے والا قیامت تک کے لیے کوئی نہیں آ سکتا۔ اگر یہ ہمارا ایمان ہے کہ میرے نبی افضل و اعلیٰ ہے، تو پھر یہ سارے سمجھیے کہ خطابات محمد رسول اللہ کو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال دنیا کا پہلا دستور، پہلا ریٹن، آج کی دنیا یہ جمہوریت بہت بولتی نا، یہ جمہوریت، یہ سیکولرزم، یہ فلاں-ازم، یہ ایسا ویسا، ہم سمجھیے کہ سب سے زیادہ وہ تو والی بات جو ہے نا، وہ تو ہم میں باقی نہیں رہا۔ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، مسجد، فلاں سب باقی، لیکن وہ تو ہم میں باقی نہیں ہے۔ اگر وہ تو باقی رہتا تو ہم دنیا کو بتاتے کہ دنیا کا پہلا تمام بین سمجھیے کہ مذاہب کے احترام پر مبنی دستور میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ نے تدوین کیا ہے۔
جس کو دنیا میثاق النبی کہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس بن مالک کے مکان میں پہلی دنیا کی میٹنگ، بہت غور سے سن لیں شفیق صاحب، پہلی دنیا کی میٹنگ